رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي۔ الحمدللہ ہم قرآن مجید کے آخری گروپ میں پہنچے ہیں، 2 دن ہمارے پاس اور 22 پارے ہیں، اور پچھلا جو ہم نے گروپ ابھی پڑھا ہے مدنی صورتوں کا طویل ترین سلسلہ، اس میں تمام شریعت اور شریعت کے احکامات اور دین کی حکمتیں اور دین کے تقاضے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے جو طریقے وہ سارے بڑی جامعیت کے ساتھ آ گئے۔ اب آپ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید نے آپ کو مجھے یہ بتا دیا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ ساری باتیں بتا دیں گے۔ اب وہ آپ سے میرے سے بس ایک ہی بات پوچھے گا، کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، 10 موڑا ہے تو کرنا کہ نہیں، بس اب یہ سوال رہ گیا۔ جانتا ہوں سواب اطاعت و ضرورت پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ اب یہ کیفیت ہے کہ جانتے تو اب ہم ہیں کہ قرآن مجید کیا چاہتا ہے۔ قرآن مجید سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کتاب، ایک ہے میزان، ایک ہے الہدا، ایک ہے دین حق۔ ان دونوں کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اور تقاضے بھی 2 ہی ہیں، سادے سادے۔ سچے دل والا ایمان لے کر آنا ہے، وہ قرآن مجید کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا عدل و انصاف کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا، اس کے لیے تم نے کوشش کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، اپنا سارا کچھ اس راستے میں لگانا کھپانا ہے۔ سیدھے سیدھے 2 مطالبات ہیں، 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں۔ اب یہاں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، فیصلہ کر لو آج زندگی کا۔ اب یہ صورتیں بڑی ہی خاص ہیں، سورۃ ملک سے شروع ہو رہی ہیں، سورۃ ناس تک جا رہی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم کافی حصہ اس کا کور کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کو برکت ڈالے۔ اس میں سے جو پہلی 9 صورتیں ہیں، یہ ذرا سب گروپس کی صورت میں آپ کے سامنے آئیں گی، 3 صورتوں کا۔ جو پہلی 3 صورتیں ہیں، سورۃ ملک، سورۃ قلم اور پھر سورۃ حاقہ، اس میں سے یہ جو سورۃ ملک ہے یہ بڑی خاص صورت ہے، یہ ذرا اسپیشل صورت ہے۔ جس میں سورۃ قاف تھی نا، آپ سننے سے بڑی محبوب تھی، سورۃ ملک بھی آپ سننے سے بڑی محبوب تھی، رات کے سونے سے پہلے پڑھنے والی صورتوں میں خاص صورت ہے۔ آپ نے اس کو پڑھتے ہوئے نا محسوس کرنا ہے کہ آپ نا رات کو سونے کے لیے چھت پر لیٹ گئے ہیں، آپ کے اوپر آسمان ہے، آپ کو آسمان نظر آ رہا ہے اور آپ وہاں لیٹے ہوئے ہیں، اور اب آپ یہ صورت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے یہ صورت آپ سے کیا باتیں کرتی ہے۔ جب ہم پچھلی دفعہ میں جہاں دورہ کرواتا تھا نا، وہاں چونکہ آؤٹ ڈور تھا تو وہاں ہم اوپن ایئر میں بیٹھے ہوتے تھے، ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی آ رہی ہوتی تھی، اور کبھی کبھی بارش آتی تھی تو بڑے مسائل پیش آتے تھے، لیکن ویسے وہاں ایک بڑا نیچرل اور فطری ماحول ہوتا تھا، تو ہم جب قرآن کی اس طرح کی آیات پڑھتے تھے تو ایک اور ہی دنیا میں چلے جاتے تھے۔ تو یہاں آپ کو تھوڑا سا امیجنیشن پاور اپنی زیادہ اسٹرانگ کرنی پڑے گی، آپ کو محسوس کرنا پڑے گا کہ آپ یہاں اوپر چھت کی بجائے کسی کھلی صحرا میں بندہ صحرائی کی حیثیت میں یا مرد کوئی انسانی کے طور پر آپ بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کل بادشاہی، الملک تو اس کے ہاتھ میں، وہ بادشاہی جس کو دیتا ہے، جسے چھین لیتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو یہ واقعی ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو بادشاہی دیتا ہے، جس سے لیتا ہے۔ یہ بڑی ایک اہم حقیقت ہے، اور اصل بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری۔ یہ اصل آپ کا میرا جسے کہتے ہیں نا سیاسی لیول پر توحید، اصل بادشاہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ہم باقی سب تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور خلیفہ کی حیثیت میں کام کرنے کے حقدار ہیں، اور اسی لیے امت مسلمہ کے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی رائے کے ذریعے، اپنے اپنے مینڈیٹ کے ذریعے، اپنے میں سے ہم شورا بینہم کے اصول کے تحت اپنے میں سے اہل کو چن کر، تو خلیفہ کی ذمہ داری اس کے اوپر آتی ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت کام کرنا ہوتا ہے۔ حکمرانی بادشاہی صرف اور صرف اللہ کی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر ایک شے پر پوری طرح قادر ہے۔ الذي خلق الموت والحیات، وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائش کرے تمہاری کہ تم میں سے زیادہ اچھا کون ہے عمل کے اعتبار سے۔ وهو العزیز الغفور، اور وہ زبردست ہے، بے انتہا معاف کرنے والا ہے۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا، وہ ذات جس نے 7 آسمان بنائے تہ بتہ۔ اب بندہ اگر آسمان دیکھ رہا رات کو تو وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے تو ایک آسمان نظر آ رہا ہے، یہ تو پتہ نہیں کتنے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی اور کوئی ڈس آرڈر نہیں دیکھو گے۔ دیکھو فرجع البصر، ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو تو صحیح، هل تری من فطور، بھلا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ از دیر اینی فلا، کوئی نیچر کی کسی چیز میں تم ذرا نشاندہی کر کے تو دکھاؤ، ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے تھی، کرو تو صحیح ذرا تو پتہ چلے۔ یہ اصل بات، جب انسان اپنے اندر بھی غور کرے، میڈیکلی چاہے باہر دنیا میں غور کرے، فزیکلی چاہے ایک ایک کیمیکل پر غور کرے، کیمیکلی، وہ یہی نتیجے پر پہنچے گا کہ جو فطرت نے جیسا رکھا ہے ویسے ہی ہے۔ نیچر از پرفیکٹ ایسے نہیں کہا جاتا، اصل میں وہ نیچر پرفیکٹ نہیں ہے، وہ نیچر کو بنانے والا پرفیکٹ ہے، وہ سبحان ذات ہے، وہ بابرکت ذات ہے۔ تو ثم ارجع البصر، پھر دوڑاؤ ذرا نظر، کرتین، بار بار دوڑاؤ، ينقلب الیک البصر، پلٹ آئے گا وہ تمہاری طرف تمہاری نگاہ، خاسئا، تھک ہار کر، وہو حسیر، اور وہ نامراد ہو جائے گی، ناکام ہو جائے گی، اسے کوئی فلاح نہیں ملے گا پوری کائنات میں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے دنیاوی آسمان جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے ڈیکوریٹ کر دیا، بِمَصَابِيحَ، چراغوں سے، جو چھوٹے چھوٹے جو تمہیں تارے نظر آ رہے ہیں،
وجعلناها رجوما، اور ہم نے انہیں مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے، للشیاطین، شیاطین کو، واعتدنا لهم، اور ہم نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے عذاب السعیر، دہتی آگ کا عذاب، وللذین کفروا بربہم، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها، جب پھینکے جائیں گے وہ اس میں تو وہ اس کی سنیں گے شہیقہ دھاڑنے کی آواز، اور یہ تفور وہ جوش کھاری ہوگی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ سادہ پانی بھی ابل رہا ہو تو اس کی کیسی ایک آواز ہوتی ہے، پھر اگر پوری جہنم کی کیا آواز ہوگی، وہ دھاڑنے کی اس کی کیا آواز ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، اس قدر دھاڑتی ہے وہ کہ قریب ہے کہ وہ غضب کی شدت سے پھٹ ہی جائے۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو ان سے جہنم کے دروگے پوچھیں گے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا، قد جاءنا نذیر، بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا تو آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں نازل کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم لوگ تو صرف کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، لو کنا نسمع او نعقل، ہائے کاش ہم سنتے یا ہم عقل و شعور کو استعمال کرتے، ہم اگلے کی باتیں آنکھ سے سنتے تو صحیح، اپنی عقل کو استعمال تو کرتے ہیں، لیکن ہم نے عصبیت کے اندھے ہو کر بات سنی، جذبات میں مست ہو کے بات سنی، کوئی بات نہیں سمجھے۔ ما كنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے عقل دھرتے تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، سو اپنے گناہ کا اقرار کر لیں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، پس لعنت ہے دوزخیوں پر۔ ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بغیر دیکھے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اب دیکھیں یہاں کوئی لمبے چوڑے اعمال تو بتائے نہیں گئے، اصل عمل کیا ہے، اصل بات کیا ہے، رب سے ڈرتے ہیں، جو رب سے ڈرتے ہیں پھر اس کا اثر ان کے اعمال پر آ ہی جاتا ہے، آنے تو کل گناہ چھوٹ ہی جاتے ہیں، نیکیاں آ ہی جاتی ہیں، عمل صالح ہو ہی جاتا ہے، لیکن اگر رب سے ڈرتے ہوں، اور اگر رب سے ڈرتے نہیں ہیں تو پھر اگر شوش آ کے کچھ اعمال بھی ہیں تو وہ تکبر پیدا کریں گے، ریاکاری پیدا کریں گے۔ اصل چیز کیا ہے، رب سے ڈرنا، رب کا خوف دل میں ہونا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور آہستہ کہو تم اپنی بات یا بے شک اونچی آواز سے کہو، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ پوری طرح باخبر ہے سینوں کے بھیدوں تک سے، رازوں تک سے۔ الا یعلم من خلق، بھلا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، وهو اللطیف الخبیر، حالانکہ وہ باریک بین ہے، پوری طرح باخبر ہے۔ هو الذی جعل لكم الارض ذلولا، وہی تو ہے جس نے تمہاری خاطر زمین کو تمہارا تابع کر دیا۔ فامشوا فی مناکبہا، سو چلو پھرو اس کی چھاتی پر، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کا رزق کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کے حضور تمہیں دوبارہ اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ بات یاد رکھو۔ آمنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، اس بات سے کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، فاذا هی تمور، اور اچانک وہ لرزنے لگے۔ آمنتم من فی السماء، یا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، اس بات سے کہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، فستعلمون کیف نذیر، سن قریب لگ تمہیں پتہ چلے گا کہ میرے خبردار کرنا کیسا تھا، میری وارننگ کیسی تھی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک جھٹلا چکے ہیں وہ جو ان سے پہلے تھے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو دیکھو کیسا تھا میرا عذاب۔ اولم يروا الى الطير، اور کیا انہوں نے اڑتے پرندوں کو نہیں دیکھا، جی آسمان کی بہت سی چیزیں ہیں اس صورت۔ اولم يروا الى الطير، اور کیا ان لوگوں نے اڑتے پرندوں کو نہیں دیکھا، فوقهم، اپنے اوپر، صافات ويقبضن، پر پھیلاتے ہیں پھر سکیڑتے ہیں، پھر پھیلاتے ہیں پھر سکیڑتے ہیں۔ ما يمسكهن الا الرحمن، انہیں رحمان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھامے ہوا۔ رحمان نے وہ ہوا پیدا کی، وہ سب اصول بنائے اور ان کو یہ طاقت دی کہ اڑتے پھر رہے ہیں۔ انه بكل شيء بصير، بے شک وہ ہر شے کا نگہبان ہے۔ ام من هذا الذي هو جند لكم، بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بنے، ینصرکم من دون الرحمن، اور رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کو آئے، مدد کرے تمہاری کوئی ہے؟ ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ امن هذا الذی یرزقکم، بھلا وہ کون ہے جو تم سب کو رزق دے، ان امسک رزقہ، اگر رحمان اپنا رزق روک لے، بل لجوا فی عتو ونفور، دراصل یہ کافر اڑے ہوئے ہیں سرکشی اور حق سے نفرت پر، ان کو نفرت ہے بڑی حق سے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، بھلا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چل رہا ہو، اہدا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، ام من یمشی سویا، یا وہ جو بالکل سیدھا چل رہا ہو، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ اندازہ کریں ایک وہ شخص ہے جو اپنے منہ کے بل گھسٹ کے چل رہا ہے۔ اب منہ کے بل اور بعض اوقات منہ اور پیٹ دونوں کا ذکر آتا ہے، مطلب کیا کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کے تحت زندگی گزار رہا ہے، اس کو کیا نظر آئے گی دنیا میں، اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اس کو وہ حقیقت نہیں پائے گا وہ۔ لیکن جو سیدھا بنیاد عقل ہوتا ہے، جو انسانوں کی طرح کھڑا ہوا ہے اور پھر چل رہا ہے سیدھے راستے پر، اسے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور جو حقیقتیں اس کے سامنے آ رہی ہیں وہ اس کے سامنے تھوڑی آ سکتی ہیں۔
قل ان سے کہیے هو الذی انشأکم، وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دماغ بنائے، قلیلا ما تشکرون، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ قل ان سے کہیے هو الذی ذراکم فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، والیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ویقولون، اور یہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد، یہ دھمکی کب پوری ہوگی، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ واقعی سچے ہو۔ قل ان سے کہو انما العلم عند اللہ، بس اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں واضح طور پر۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، جب وہ اس کو قریب دیکھ لیں گے، سِیَّتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، وقیل، اور کہا جائے گا هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدْعُونَ، یہ ہے وہ جس کا تم تقاضا کرتے تھے۔ قل ان سے کہیے ارائیتم، کیا تم نے سوچا، ان اہلکنی اللہ، یہ ممکن ہے کہ اللہ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی اور رحمنا، اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں، یا ہم پر رحم فرمائے۔ چلو ہمارے ساتھ تو دو سچویشنیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو ہم پر رحم فرمائے یا ہمیں دنیا سے لے جائے۔ فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم، تو بلا کون ہے جو کافروں کو بچائے گا دردناک عذاب سے، تانوں کون بچائے گا، یہ دسو۔ ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمت والا معاملہ فرمائے، بے شک ہمیں اس دنیا سے لے جائے اور بات ہے، لیکن تسی دسو تعالیٰ ہی بنے گا۔ قل ان سے کہیے والرحمن، وہ رحمان ہے، آمنا به، ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، سن قریب تم ساروں کو لگ پتہ جائے گا کہ کون کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ قل ان سے کہیے ارائیتم، کیا تم نے کبھی سوچا، غور کیا، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے، اور تمہارا جو پانی جو تم زمین سے نکالتے ہو بور کر کے، اگر وہ نیچے جاتا جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف ستھرا لتھڑا ہوا پانی لے کر آئے گا، صاف پانی کہاں سے پیو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ ابتدائی ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، تقریباً دوسری تیسری وحی میں سے ایک صورت ہے، اور جو ابتدائی کیفیات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جب شیئر کیا، پہلا فرسٹ اسٹیپ کیا تھا کہ جو وحی کا نزول ہوا ہے، جو ایکسپیرینس ہے، اس کو شیئر کرنا تھا، جس کے بارے میں قرآن کا لفظ کیا آتا ہے، فحدث، بس آپ شیئر کیجئے اس اپنے ایکسپیرینس کو۔ جب شیئر کیا تو جو آگے سے ریئیکشن ان کی طرف سے آیا، اب وہ ریئیکشن بہت زیادہ دل دکھانے والا تھا، بالخصوص شروع میں دل بہت زیادہ دکھتا ہے، کیونکہ کل تک تو یہ مجھے صادق الامین کہتے تھے اور آج میرے ساتھ یہ ایسے کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب برقہ بن نوفل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی حضرت خدیجہ، تو انہوں نے جب کہا کہ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، میرے اندر طاقت ہوتی، جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میری قوم مجھے نکال دے گی، یہ تو مجھے صادق الامین کہتی ہے، میرے سے فیصلے کرواتی ہے، یہ تو ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، لڑنے مرنے لگے تھے تو میرے ایک فیصلے میں سارے راضی ہو گئے، یہ تو میرے سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جب جب یہ پیغام کوئی لے کر آیا ہے اس کی مخالفت کی گئی، جب جب کوئی یہ پیغام لے کر آیا، جب تک بندہ اپنی پرسنل لائف سے تعلق رکھے، اپنے معاملات سے تعلق رکھے، تب تک کوئی کچھ نہیں کہتا۔ جب کھڑا ہو کر کوئی کہے کہ ظلم بند کرو، اب یہاں عدل انصاف ہوئے گا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، پھر تب تو مخالفت کی جاتی ہے۔ تو جب مخالفت کی گئی تو شروع میں جب جو کچھ کہا گیا کہ بھئی نعوذ باللہ یہ تو دیوانے ہو گئے، ان پر تو کوئی سایہ ہو گیا، یہ تو کوئی شاعر ہو گئے، ایسی جو باتیں کی گئی، تو شروع میں بھی بہت زیادہ دل دکھتا ہے۔ اب شروع کی جو وحی ہے نا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی جاتی ہیں، نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھتے ہیں لکھنے والے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے بالکل بھی دیوانے نہیں ہو، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے تو اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کی اصل کیفیت بنا کیا ہے، بے شک آپ تو اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں کہ ایک اخلاق ہوتا ہے جو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا اخلاق ہے، اچھے طریقے سے بات چیت کسی سے کرنا، اور بس اسلام دعا کسی سے کر کے اپنے کام سے کام رکھنا، عام طور پہ ہم اسے اخلاق سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بیسک لیول ہے اخلاق کا۔ اس سے اگلا لیول اخلاق کا پتہ کیا ہے کہ پوری مخلوق کے خاطر اس کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھا دینا، یہ چھوٹا اخلاق ہے، تو آپ کو اخلاق کے بہت ہی اونچے مرتبے پر فائز ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، سو عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيُّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو بھٹک گئے ہیں اس کی راہ سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو راہ راست پر ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو آپ جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا۔ اب یہ اطاعت کو بھی مختلف معنوں میں مختلف شیڈز ہیں اس کے، یہاں جس شیڈ کا زیادہ ذکر آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ جو جھٹلانے والے لوگ ہیں، جو آپ کو جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے ان کی بات پر کان نہیں دھرنا، آپ نے ان کی بات کو لفٹ نہیں کرانی، اگنور کریں ان کی بات۔ فلا تطیعوا المکذبین، جھٹلانے والوں کا بات کا آپ نے کوئی اثر نہیں لینا۔
ودوا لو تدہنون، یہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ تھوڑا سا ڈھیلے پڑ دیں، فیدہنون، تو وہ بھی فٹافٹ آپ کی مخالفت میں ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ اب شروع میں کیا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ سب اچھا چل رہا تھا، سارا کچھ ٹھیک چل رہا تھا، انہوں نے ایک عجیب سی بات شروع کر دی، تو وہ تو چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح آپ ہمت ہار دیں، آپ اس کام کو چھوڑ دیں، آپ پیچھے ہٹ دیں، یہ بھی آپ کی مخالفت سے فٹافٹ پیچھے ہو جائیں گے، یہ دوبارہ آپ کو صادق اور امین اور بڑا آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے سارے۔ ولا تطع كل حلاف مہین، لیکن آپ ہرگز کہا نہ ماننا کسی ایسے شخص کا جو بہت حلاف اور مہین ہے۔ جو سارے الفاظ آنے ولید بن مغیرہ کی طرح کے لوگ تھے جو آ کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مفت کے مشورے دیتے تھے، آ کے مفت کے مشورے دیتے کہ آپ نا اصل میں بڑا سخت پیغام لے آئے ہیں، تھوڑی سی نرم بات کیا کرے، سیدھا ہی اگر آپ ان کے ظلم اور شرک کو سیدھا ہی آپ اگر غلط کہیں گے تو پھر تو بات نہیں بنے گی، تو آپ کچھ تھوڑا سا نا نرم کر لیں قرآن کو، تھوڑا ذرا درمیان میں لے آئیں بات۔ اپنی طرف سے بڑے خیر خواہ بن کے آتے تھے، بلیک میل کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں نا، کوئی للچا کے، کوئی دمکا کے، کوئی اس طرح کے انداز سے، تو اس طرح کے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں بڑا ان کو جواب دیا۔ بولا جو آپ نے ہرگز نہیں ماننی کسی بھی ایسے شخص کی بات جو بڑا حلاف ہے، حلف کہتے ہیں نا قسمیں اٹھانے کو، تو حلاف ہے جو بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا ہے، مہین ہے، توہین کے لفظ سے بڑا یہ ذلیل شخص ہے، ہماز تانے دینے والا ہے، جو ویل لکل ہمزۃ لمزہ لفظ آتا ہے نا، ہمزہ وہاں سے ہماز ہے، تانے دینے والا ہے، مشاء بنمیم، چغلیاں کھاتے کرنے والا، جسے کہتے ہیں لگائی بجائی کرنے والا، ایتھے دی گل اوتھے لڑانا لوگوں کو آپس میں انجوائے کرنا، اس طرح کی نیچر والا بندہ ہے۔ مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والا ہے، خود بھلائی کرنا تو دور کی بات، بھلائی سے روکنے والا ہے، معتد، حد سے بڑا ہوا ہے، آپوں باہر گا، اثیم، اور بڑا گناہ گار ہے، عتل، سرکش ہے، بعد ذلک زنی، اور ان سب عیوب سے بڑھ کر یہ بد اصل بھی ہے، اس کی نسل بھی ٹھیک نہیں۔ رنگی نے یہاں تک اس کو ایکسپوز کر دیا سب کے سامنے کہ اس کی اصل حقیقت ہے، بڑا بنا پھرتا ہے، ان کان ذا مال و بنین، اس بنا پر کہ وہ مالدار ہے اور صاحب اولاد ہے، اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قالا تو کہتا ہے اساطیر الاولین، یعنی پچھلے لوگوں کی کہانیاں، سنسیمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغیں گے، اس کا ناک نہ بڑا نمایاں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی سونڈ ہے، اس پر ہم داغیں گے، انا بلوناہم، ہم نے اصل میں ان مکے کے کافروں کو آزمائش میں ڈال دیا، اصل میں ان کی آزمائش شروع ہو گئی ہے، کما بلونا اصحاب الجنہ، جس طرح ہم نے ایک باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ اب وہ باغ والوں کا واقعہ جو آنے لگا ہے وہ ذرا دیکھیے گا اور ان کفار کی کیفیت کو ذرا سمجھے گا کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ساری محنتیں ہیں سب کچھ ہے وہ بڑی اچھی جا رہی ہیں اور ہم تو سارا کچھ کر گزریں گے، لیکن انہیں نہیں پتا کہ ان کے تو فیصلے ہو گئے ہوئے ہیں، اب تو بات طے ہو گئی ہوئی ہے کہ اگر یہ اسی روش پر چلیں گے تو پھر ان کا بڑا ہی غلط ہو جائے گا، ان کے لیے تو بات طے ہو گئی لیکن ان کو پتہ ہی نہیں، یہ سوچ رہے ہیں ہم ایسے ہی کرتے جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ اب وہ باغ والوں نے ایسے ہی سوچا تھا، وہ باغ والے کون تھے؟ اذا اقسموا لا يصرمنها مصبحين، جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم صبح سویرے اپنے باغ کا ضرور پھل توڑیں گے، ولا يستثنون، اور انشاءاللہ نہ کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھتے ہوئے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کے کرنے سے ہوگا جو ہوگا، اور سوچا اللہ کے کرنے میں کیوں ہوتا ہے، ایسی ہے نہیں آپ کریں گے، ایسے کریں گے، یہ جو ہمیں ملا ہے یہ تو ہمارے اپنے علم کی بنا پر ملا، اور ہم اپنی قدرت رکھتے ہیں سارا کچھ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے بیچ میں جو قدرت ہے اس کا کیا تعلق ہے؟ ولا يستثنون فطاف علیہا طائف من ربک، تو پھر گئی اس باغ پر ایک آفت تیرے رب کی طرف سے، وہم نائمون، جبکہ وہ سوئے پڑے تھے، فاصبحت کالصریم، بس وہ کٹے ہوئے کھیت کی طرح ہو کر رہ گیا، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کیسا، تھوڑا سوئے ہوئے اور ان کا پتہ کٹ گیا ہوا ہے، جس محاورے میں کہتے ہیں ان کا پتہ کٹ گیا، تو اسی طرح یہ کفار مکہ ہیں، ان کو پتہ نہیں، ان کے فیصلے ہو گئے ہوئے ہیں، فتنادوا مصبحین، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو صبح سویرے پکارا، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، چلو صبح سویرے اپنی کھیتی کی طرف چلو، یہ واقعی تو صرف پھل توڑنے تھے، فانطلقوا، چنانچہ وہ چل پڑے، وہم یتخافتون، آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین، آج تاڑے کن کوئی مسکین نیڑے نہ لگے تاڑے۔ اب یہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے کوئی بڑے تھے اور وہ بڑے کوئی نیک بندے تھے، ان کے والد صاحب یا کوئی، جو جب بھی اپنا پھل کاٹتے تھے تو مسکینوں کو اور غریبوں کو کچھ دیتے تھے، جب وہ خود دیتے ہیں تو پھر اگلی بار کا نسل جو ذرا زیادہ سیانی ہو جاتی ہے نا اپنے والد سے بھی، اور اس کے نیک کاموں کو بیوقوف کام سمجھنے لگ جاتی ہے، پھر ساڑھے بڑے بانی کی کر دینا نسل، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بھی نہیں کرنا، یہ حرام ہے، یہ بھی نہیں کرنا، اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور یہ کام ضرور کرنا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، جی بھائی ان کاموں میں پڑے رہتے ہیں ہمارے بڑے، تو یہ جو سوچ رہے تھے کہ آج کوئی مسکین نیڑے نہ لگے، اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین، آج تمہارے پاس کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے، وغدوا، اور وہ گئے صبح سویرے، علی حرد، لپکتے ہوئے دوڑتے ہوئے، قادرین، اس انداز سے گویا وہ ہر چیز پر قادر ہے، فلما رأوها، مگر جب انہوں نے باغ کو دیکھا، اب یہ محسوس ہوتا ہے جس طرح آج کی زبان میں اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں تو جس طرح وہ گھوڑوں پر تیز گھوڑے دوڑاتے ہوئے اپنے باغ کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے بریک ماری کہ ایسے کیسے آ گئے، فلما رأوها، مگر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا، قالوا، تو کہنے لگے انا لضالون، لیکن ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، کہیں اور آ گئے ہم، بل نحن محرومون، ذرا غور سے دیکھا تو کہا نہیں اصل بات بلا کیا ہے،
یقیناً بلکہ ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی. قال اوسطهم، ان کے بہترین آدمی نے کہا، جو ان میں سب سے زیادہ سیاح تھا، اس نے بولا کیا کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم لوگوں سے کہا نہیں تھا، لولا تسبحون، کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیوں نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس کو کیوں نہیں تم ذہن میں رکھتے. اور اگر ایسے رکھو گے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے دیے اس مال کو، اس سارے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، اس کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سمجھو گے نا. جب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سمجھو گے تو پھر اللہ کی دوسری مخلوق کے بارے میں تم وہ رویہ اختیار نہیں کرو گے جو تم کر رہے تھے، کہ تم مسکین نیڑے نہ لگے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا، وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، انا كنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے. فاقبل بعضهم على بعض، پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے یتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کر کے. اب اس میں دو باتیں، وہ جو اب جو ظالم تھے، جو کون سا ظلم تھا، حق تلفی ہے نا. تو حق ہوتا ہے للسائل والمحروم کا، یہ حق تلفی تھی کہ سوچنا ان کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے، ہم نے دے رہا، حق تلفی تھی، اپنے مال میں حق نہیں نکالتے تھے. اور یہ جو ایک دوسرے کے اوپر ملامت کرنے والا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا ہی عجیب معاملہ ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں پر عذاب آتا ہے تو پھر ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ سارے مل کر اپنی غلطی کو تسلیم کریں، اجتماعی طور پر توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے نیوے پائیں، آپس میں ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، کہنے لگے ہائے ہماری بد نصیبی، بے شک ہم ہی سرکش تھے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، کچھ بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس باغ سے بہتر دے دے. انا الى ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. كذلك العذاب، ایسے ہوتا ہے عذاب، این ہوتا ہے عذاب، پتہ ہی نہیں لگتا بندہ ستا پہ ہوتا ہے تو کام ہو جاتا. والعذاب الاخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو کہیں بڑھ کر ہے. لو كانوا يعلمون، کاش لوگ اس بات کو جانتے. ان المتقین عند ربهم جنات النعیم، یہ تو دنیا میں باغ تھا نا، تو جو کافر لوگ ہوتے ہیں ان کا تو دنیا میں بھی کخ نہیں رہتا، اور جو متقی ہوتے ہیں، بچ بچ کے چلنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیا کے باغ نہیں، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس باغ رکھے ہیں. ان للمتقین عند ربهم، یقیناً متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس ہیں جنات النعیم، نعمت بھرے باغات. وہ ایک باغ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کئی باغات رکھے ہیں نعمت بھرے. اب یہ دو کیفیات بیان کی نا، اب آپ سے میرے سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں. اب پھر یہ اس طرح کے تین الفاظ آ گئے ہیں جو زبانی یاد کر کے اپنے آپ سے پوچھنے والے ہیں بار بار. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ بس موت آئے گی، سارے مٹی ہو جائیں گے، کام ختم ہو جائے گا، سارے ہی مٹی ہو جائیں گے. تو بات ہے، کیا بات کر رہے ہو؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ بات پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ ما تخیرون، کہ تمہارے لیے وہاں وہی کچھ ہوگا جو تم پسند کرو گے، تمہیں قیامت والے دن جا کے تمہاری موجیں ہوں گی، کہیں تم نے پڑھا ہے؟ ام لکم ایمان علینا، کیا تمہارے کچھ ہمارے ساتھ کوئی وعدے ہوئے ہیں، بالغۃ الی یوم القیامہ، جو روز قیامت تک پورے رہیں گے. ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم آرڈر کرو گے. کیا ہمارا کوئی وعدہ ہوگا کہ تم جو مرضی اپنے کرتوت رکھو، ظلم کرو، زیادتیاں کرو، پھر بھی تمہیں آخرت میں جو تم آرڈر کرو گے ملے گا؟ ہم نے کوئی وعدہ کیا تمہارے سے؟ سلہم، ذرا ان سے پوچھیے، ایہم بذالک زعیم، ان میں سے کون اس کی ضمانت دیتا ہے کہ میرا وعدہ ہوا ہے؟ ام لہم شرکاء، یا ان کے کچھ شریک ہیں، فلیأتوا بشرکائہم، تو یہ اپنے شریکوں کو لے آئیں، ان کانوا صادقین، اگر یہ واقعی سچے ہیں. یوم یکشف عن ساق، اس دن کیا حالت ہوگی؟ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی ایکسپوز کر دی جائے گی. کیا اللہ تعالیٰ اپنی تجلی قیامت والے دن ایکسپوز کرے گا تمام نوع انسانی کے سامنے. یہ کچھ ایسا ایک شاہانہ انداز محسوس ہوتا ہے، جس طرح بڑے بادشاہ کے پاس جب لوگ حاضر ہوتے ہیں تو نیوے بیگ اس کو چنتے ہیں نا، اس کے قدم کو بوسہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب زمین و آسمان کا بادشاہ، جب وہ قیامت والے دن ساروں کو اپنے سامنے حاضر کرے گا، پھر جب کیا شان ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جب ان کے سامنے ایکسپوز کرے گا اپنی کسی تجلی کو. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور یہ سب سجدے کے لیے بلائے جائیں گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. ان کا ایسا ہو جائے گا جیسے سریے ہیں ان کی کمر میں، یہ جھک نہیں سکیں گے. خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. بڑا دل کر رہا ہوگا کہ کاش ہم فٹافٹ نیوے پہنے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر دیں، لیکن نہیں. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اس لیے کہ جب انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، وَهُمْ سَالِمُونَ، جبکہ وہ صحیح سالم تھے، تب یہ انکار کرتے تھے. آج ان کو توفیق نہیں ہوگی. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، بس چھوڑ دیجیے مجھے اور ان کو جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، ہم عنقریب آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے انہیں تباہی کی طرف لے جائیں گے. یہ سنستدرجہم کے جو الفاظ ہیں نا، یہ بڑی خاص اصطلاح ہے. آہستہ آہستہ ہم ان کو لے کے جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ان کو لگ رہا ہوگا کہ ہمیں ڈھیل مل رہی ہے، ان کو ڈھیل دے کے اچانک سے ہم ان کو کھینچیں گے، تب ان کو پتہ چلے گا کہ وہ تو پھنس گئے. یہ اصل بات، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ الفاظ بڑے نا، جسے کہتے ہیں جلالی ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو میرے پہ چھوڑ دیں، میں ان سے نمٹ لیتا ہوں. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، جو اس کلام کو جھوٹا سمجھتا ہے، جھٹلاتا ہے، میں اسے نمٹ لیتا ہوں. سنستدرجہم، میں ان کو ڈھیل دوں گا، پھر اچانک سے کھینچوں گا. من حیث لا یعلمون، ایسے طریقے سے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. واملی لہم، اور میں انہیں مہلت دیے جا رہا ہوں. ان کیدی متین، بے شک میری چال بڑی مضبوط ہے، باقی کہیں نہیں جا سکتے. ام تسألہم اجرا،
کیا تم ان سے کسی قسم کی کوئی اجرت مانگتے ہو، ان سے فیس مانگتے ہو؟ فہم من مغرم مثقلون، جس کی وجہ سے یہ اس تاوان تلے دبے ہوئے ہیں، آپ کی فیس بہت زیادہ ہے تو کیا کریں ہم، اس لیے آپ کی بات نہیں سنتے۔ ام عندهم الغیب، یا پھر ان کے پاس غیب کی خبر ہے، فہم یکتبون، جسے یہ لکھ جاتے ہیں، یعنی آپ کی ضرورت ہی نہیں۔ فصبر لحکم ربک، دیکھیں نا، ایک چیز کو آپ جب نہیں اس کی طرف آپ اٹریکٹ ہوتے اور اس کو آپ لفٹ نہیں کراتے تو دو وجہ ہو سکتی ہے نا۔ ایک یہ کہ آپ سوچیں یار میں تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا، بڑی مہنگی ہے۔ دوسری کیا، میرے کو تو پہلے ہی ہے۔ اب آپ جو ان کے سامنے یہ غیب کی خبریں پیش کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس پہلے ہی ہے؟ ان کو پتہ ہے نہیں، ان کو ضرورت ہے۔ اور کیا آپ کو فیس مانگ رہے ہیں؟ بڑی مہنگی فیس ہے آپ کی؟ نہیں، آپ تو فری آف کاسٹ انہیں پیش کر رہے ہیں۔ پھر کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں نہیں دھیان کرتے؟ فصبر لحکم ربک، سو انتظار کیجیے اپنے رب کے فیصلے کا۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور یونس علیہ السلام جو مچھلی والے تھے ان کی طرح نہ ہو جانا، اذ نادى وهو مظلوم، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ تو یونس علیہ السلام نے کیا کیا کہ بالکل جب عذاب قریب بھی آ گیا لیکن اللہ تعالیٰ کے ایکسپریس آرڈر سے پہلے ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا جا رہا ہے، ابھی ابتدائی دور ہی ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے ہماری ایکسپریس اجازت کے بغیر جگہ چھوڑنی نہیں ہے۔ مشکلات ہوں گے، سب کچھ ہوگا، آپ نے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مظلوم، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اس کے رب کی مہربانی شامل حال نہ ہوتی، لنبذ بالعراء، تو وہ پھینک دیا جاتا کسی چٹیل میدان میں، وهو مذموم، اور وہ ملامت زدہ ہوتا، وہ چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا اور وہ ملامت زدہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنی رحمت ان کے اوپر فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ انہیں نکالا مچھلی نے کہ جہاں ان کے لیے اچھا سامان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں شفا دی اور پھر انہیں واپس بھیجا۔ فاجتباہ ربہ، آخر کار اس کے رب نے اسے نوازا، فجعلہ من الصالحین، اور شامل کر لیا اسے صالحین میں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ایسا لگتا ہے جیسے کافر لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، آپ کو اپنی بری نظروں سے ہی اکھاڑ دیں گے، آپ کے قدم ایسے آپ کی طرف دیکھتے ہیں جس طرح انہوں نے آپ کو نظروں سے ہی اکھاڑ دینا۔ لما سمعوا الذکر، جب یہ قرآن سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ تو واقعی دیوانہ ہے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اب دیکھیں دوسری آیت میں بھی تھا کہ آپ اللہ کے اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے آپ بالکل مجنون نہیں ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ آیت میں پھر اس کا ذکر آ گیا کہ یہ تو ایسا کہہ رہے لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کا رب جانتا ہے آپ ہدایت پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، قرآن مجید میں قیامت کے لیے جو الفاظ استعمال کیے نا، ان الفاظ کو آپ کبھی وقت نکال کے نا ایک ایک لفظ کی گہرائی میں جا کر ذرا دیکھیں قرآن بیان کیسے کرتا ہے قیامت کے اس پورے منظر کو۔ الحاقہ وہ حقیقت جو بہت بڑی حقیقت ہے، ہو کر رہنے والی چیز ہے۔ الحاقہ ہو کر رہنے والی، ملحاقہ تمہیں کیا پتا ہو کر رہنے والی کیا ہوتی ہے؟ کیا بتاتا ہوں، وما ادراک ما الحاقہ، اور کیا جانا تم تو کیا ہوتی ہے وہ ہو کر رہنے والی۔ یہ بڑا خاص انداز ہے قرآن کا، پہلے ایک چیز کا کہنا پھر کہنا کیا بلا، تمہیں کیا پتا کیا ہوتی ہے۔ الحاقہ ملحاقہ، وما ادراک ما الحاقہ، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا تھا سمود اور عاد نے اس عظیم حادثے کو۔ اب جو قاریہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ اس پر پوری صورت بھی آنی ہے نا، ابھی اس کے مفہوم کو سمجھے تاکہ وہاں آپ اس کی جو کیفیت ہے اس کو آپ فیل کر سکیں۔ جب کبھی فرض کریں کو بندہ رات کو کہیں جا کے سویا ہوا کسی کمرے میں اور رات کو اچانک سے کمرے کا دروازہ کھٹکنے لگا جاتا ہے زور سے، ٹھو ٹھو ٹھو، ایک تو ہوتا ہے نا آرام سے کٹ کے بندہ دیکھے اس وقت کون آ گیا، ایک تو زور سے کٹ کے ٹھو ٹھو، اچانک سے وہ گھبرا کے اٹھے گا نا۔ اچھا فرض کریں دروازے کے ساتھ اس کی کھڑکیاں بھی زور زور سے کھٹکنے لگا جائیں، ٹھو ٹھو بجنے لگا جائیں، وہ اٹھ کے اچانک سے کیا کرے گا کہ یار کیا ہو گیا؟ دروازے، کھڑکیاں، اس کی دیوار، اس کی چھت، اس کی زمین، سب کچھ ہی کھڑکنے لگ جائے، زور زور سے بجنے لگ جائے، تو کیا اس کی حالت ہوگی؟ اس کی کیا سوچے گا؟ ایسی کیفیت کو کہتے ہیں القاریہ، جس دن سب کچھ کھڑک اٹھے گا، کھڑکھڑانے والی ہے، سب کچھ ہل جائے گا اپنی جگہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے بچائے اور امن و سکون سے اپنے پاس لے جائے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، سمود اور عاد نے بھی اس عظیم کھڑکھڑانے والے حادثے کو جھٹلایا تھا۔ فاما ثمود، پھر سمود، فاہلکوا بالطاغیہ، تو وہ تو خوفناک کڑک سے ہلاک کر دیے گئے۔ واما عاد، اور رہے عاد، فاہلکوا بریح، تو وہ ہلاک کر دیے گئے ایک ایسی ہوا سے، صرصر عاتیہ، جو شدید سرد و طوفانی تھی، سخرھا علیہم، جو ان پر مسلط تھی، مسلط رکھا اسے ان پر، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن، حسوما، لگاتار، فطر القوم فیہا سرعا، تو تم اس طرح کے تم لوگوں کو دیکھتے کہ وہاں گر کر مرے پڑے ہیں۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے پرانے بوسیدہ تنے ہیں، اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکا کسی نے پٹک پٹک کے انہیں۔ فہل تری لہم من باقیہ، تو کیا دیکھتے ہو تم ان میں سے کوئی باقی بچا ہوا؟ تو باقی بچ گیا۔ وجاء فرعون، اور فرعون نے بھی ارتکاب کیا، ومن قبلہ، اور اس سے پہلے لوگوں نے، والمؤتفقات، اور الٹی ہوئی بستیوں والوں نے، بالخاطئہ، بہت بڑی خطا کا، بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا انہوں نے۔ فعصوا رسول ربہم، اور وہ بڑی غلطی کیا تھی؟
اس طرح کہ انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی. یہاں الفاظ بڑے خاص ہیں، اپنے رب کے رسول کی. ان کا رب تھا، آقا تھا، اس نے اپنا نمائندہ بھیجا اور انہوں نے نافرمانی کی. فاخذهم اخذۃ الرابیہ، تو پکڑا اللہ نے ان کو انتہائی سختی سے. انا لما طغى الماء، یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ہم ہی نے جب پانی طغیانی پر آ گیا تھا، حملناکم، تو تم سب کو سوار کر دیا تھا، فی الجاریہ، وہ کشتی میں جو پھر اس پانی میں جاری تھی. لنجعلها لکم تذکرہ، تاکہ تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیں. وتعیھا اذن واعیہ، اور یاد رکھیں اسے ایسے کان جو یاد رکھنے والے ہوں. فاذا نفخ فی الصور، پھر جب سور میں پھونکا گیا، نفخۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ پھونکا گیا. وحملت الارض والجبال، اور اٹھائے جائیں گے زمین اور پہاڑ. فدکتا دکتا واحدہ، پھر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا انہیں ایک ہی چوٹ میں. فیومئذ وقعت الواقعہ، سو اس دن برپا ہو جائے گی وہ ہونے والی قیامت، وہ واقع ہونے والی قیامت. وانشقت السماء، اور آسمان پھٹ جائے گا. فہی یومئذ واہیہ، اور اس دن وہ بکھرا ہوا ہو جائے گا. والملک علی ارجائها، اور اس کی کناروں پر فرشتے ہوں گے. ويحمل عرش ربک، اور تیرے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. یوم فوقہم، اپنے اوپر. یومئذ ثمانیہ، اس دن 8 عظیم فرشتے. یومئذ تعرضون، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے سب. لا تخفى منکم خافیہ، تمہارا کوئی پوشیدہ راز چھپا نہیں رہے گا. سارے اعمال، کردار، نیتیں، دل کے راز سب باہر آ جائیں گے. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فیقول، تو وہ کہے گا، ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، آؤ دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو، میرا رزلٹ دیکھو کیسا رزلٹ نکلا ہے. یہ پورا ایک جسچر ہے، جس طرح کوئی بندہ ٹاپ کرتا ہے تو آگے نا، آنٹی آپ نے میرا رزلٹ کارڈ دیکھا، یہ دیکھیں جی ہوا میں آج ٹاپ کیا. فیقول ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، آؤ دیکھو میرا اعمال نامہ. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو واقعی یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے اور میرا رزلٹ آنے والا ہے، اس لیے میں نے تیاری کی تھی. فہو فی عیشۃ راضیہ، سو وہ تو ہوگا ایسی عیش میں کہ دل خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا. فی جنت عالیہ، اعلیٰ درجے کی جنت میں. قطوفہا دانیہ، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے، اس کا ہاتھ پہنچتا ہوگا اور اتارے گا اور مزے سے کھائے گا. کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو مزے سے انجوائے کرو. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے. قربانی کے دن گزر گئے، اب تمہیں یہاں انعام ملنے والا ہے. واما من اوتی کتابہ بشمالہ، اور رہا وہ جس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا. فیقول، تو وہ کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، رزلٹ آتا ہی نہ. اس دفعہ سارے بندہ سوچتا نا پیپر ہی گم ہو جانا تھا، رزلٹ ہی نہ آئے، گالی مک دے. ولم ادری ما حسابیہ، اور میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب ہے کیا. ما اغنی عنی مالیہ، ولم ادری ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش میری جو موت فیصلہ کون ہو جاتی، میں مرتا مر کے مٹی ہو جاتا، دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا. ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا اقتدار، میری طاقت، وہ سب کچھ میرے سے چھن گئی. خذوا فغلوا، پکڑو اسے، توپ بناؤ اسے. ثم الجحیم صلوا، پھر جہنم میں جھونک دو اسے. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، پھر ایک زنجیر جس کی لمبائی 70 گز ہے اس میں کس دو اسے. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، واقعہ یہ ہے کہ یہ شخص وہ تھا جو اپنے عظیم رب پر، اپنے عظیم اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب تک نہیں دیتا تھا. اس کو چاہیے تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاتا اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا. یہ انسان کے دو ہی ڈائمینشن ہے نا، ایک اپنے رب کے ساتھ تعلق اور ایک بندوں کے ساتھ تعلق، ایک خالق کے ساتھ تعلق، ایک مخلوق کے ساتھ تعلق. تو خالق کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے رب پر ایمان لانا چاہیے تھا، اور مخلوق کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے تھا کہ مسکینوں کے کام آنا چاہیے تھا، پیچھے جو رہ گئے بھوکھوں کھانا کھوانا چاہیے تھا، خود بھی کھلانا چاہیے تھا، دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے تھا، پوری معاشرے میں ایک اسے روح چلانی چاہیے تھی. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، سو آج اس کا یہاں کوئی جگری دوست نہیں ہوگا. ولا طعام الا من غسلین، اور کوئی کھانا نہیں ملے گا اسے مگر صرف زخموں کا دھون، پیٹ ملے گی اسے. لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائے گا اسے کوئی سوائے گناہ گاروں کے. فلا اقسم بما تبصرون، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو. وما لا تبصرون، اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. انہ لقول رسول کریم، بے شک قرآن قول ہے رسول عالی مقام کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے. کتنی بڑی قسم اٹھائی. جو لا اقسم کا ایک انداز ہے قرآن کا، اس کا بڑا سینس والا کیا ہوتی ہے کہ فرض کریں کچھ لوگ بحث کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ایسے ہے، تو دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ایسے ہے، تو تیسرا کہتا ہے نہیں تم دونوں ٹھیک نہیں کہہ رہے ایسے ہے. کوئی بڑا بندہ آتا ہے کہتا ہے نہیں تم سارے غلط کہہ رہے ہو، میں تمہیں قسم چک کے کہنا گا لین جا. اب قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو کہہ رہا ہے شاعری ہے، تو کہتا ہے نہیں یہ تو کسی سے لکھ کے آ گئے، تو کہتا نہیں پچھلوں کی کہانیاں. اللہ تعالیٰ نہیں لا اقسم، میں قسم اٹھا کے تمہیں بات کہہ رہا ہوں. یہ قول ہے رسول علی مقام کا. سمجھو تم بات کو. اور قسم کس چیز پر اٹھائی جا رہی ہے؟ قسم سین اور ان سین دونوں کی اٹھائی جا رہی ہے.
دو ہی طرح کی گیتیں ہیں نا، ایک وہ جو آپ کے میرے سامنے ہے اور ایک وہ ہے جو غیب کی گیتیں ہیں، دونوں کی، ایک فزیکلی گیتیں ہیں ایک اسپرچولی گیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں جو عالم ہیں دونوں عالموں کی قسم اٹھا کے کہہ دیا کہ یہ قرآن مجید ایک بہت اعلیٰ کلام ہے۔ تو آپ اندازہ کریں قرآن مجید کی گواہی دینے کے لیے دونوں عالموں کا حوالہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ فزیکل پوری دنیا بھی اس بات پر گواہ ہے کہ یہ اسی رب کا کلام ہے جس رب کا یہ سارا کام ہے، اور اسپرچل جو پوری دنیا ہے وہ بھی اس پر گواہ ہے، فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں، اور جب ہم جائیں گے نا اس دنیا میں پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ تو کلام میرے رب کا تھا۔ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اب ذرا یاد کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ جب وہ آئے ہیں اور تنہائی میں کعبے کے پاس ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی ہے رات کے اندھیرے میں، اور انہوں نے دل میں سوچا کہ اوہو یہ تو شاعر کا کلام ہے، تو آگے آیت آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، بہت کم ہی تمہیں مان لاتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا نہیں یہ شاعر میں نے ایسے ہی سوچ لیا، یہ تو کاہن تھے۔ وہ آگے آیت آگئی ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، تم غور ہی کم کرتے ہیں۔ اب جب بندہ کچھ سوچ رہا ہو اور اگلا بندہ وہی بات کہہ دے نا تو بندہ اندر سے ایک دفعہ ہل جاتا ہے، کیا ہے ایک ہی بات۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اس دن اندر سے ایک دفعہ ہل گیا، میں نے کہا کام کوئی ڈاڈا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو نازل کرتا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ ولو تقول علینا، اور اگر خود گھڑ کر منسوب کرتا ہے کہیں بعض الاقاویل ہماری طرف بعض باتیں، لاخذنا منه بالیمین، تو ہم ضرور پکڑتے اسے بڑی قوت سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں بڑے جلال کے انداز سے اصل میں کفار کو سنا رہے ہیں، جس طرح وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ کہنا تھی تے سنانا نون، وہ ایک محاورہ ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں لیکن کفار کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ سوچا ہے کہ رب العالمین کے بارے میں کوئی ایسے ہی کوئی بات کہہ دے گا اور رب العالمین سے پوچھے گا نہیں؟ ہم نے تو سچا سچا کلام دیا اس سچے صادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر فرض کریں کوئی میرے بارے میں ایسے ہی بات کرے تو پھر میں اسے سزا پتہ کیسے دیتا ہوں؟ لاخذنا منه بالیمین، ضرور پکڑتے ہیں ہم سے بڑی قوت سے، ثم لقطعنا منه الوتین، پھر کاٹ ڈالتے اس کی شہ رگ، فما منکم من احد عنه حاجزین، اور تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ وانه لتذکرۃ للمتقین، لیکن حقیقت پتہ کیا ہے؟ یہ قرآن ایک نصیحت ہے للمتقین، بچ بچ کے چلنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ، کہ تم میں سے کچھ ہیں جو اس کو جھٹلانے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یقیناً یہ حسرت کا موجب ہوگا، حسرت کا موجب ہوگا، حسرت کی وجہ بنے گا عَلَى الْكَافِرِينَ، ان کافروں کے لیے بڑی حسرت کریں گے وہ بعد میں۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ یقینی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسبیح کیجیے اپنے رب عظیم کے نام، چھوڑیں آپ اپنے رب کی تسبیح، بڑا خوبصورت انداز ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اب ہم سورۃ معارج پہ آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے مانگا وہ عذاب جو واقعی ہو کر رہنے والا ہے، اجل تقل ہونا تے ہے، ایک مانگنے والے نے مانگا۔ للکافرین، کافروں کے لیے، لیس لہ دافع، اس عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی دونوں ڈائمنشن ہے، ایک کہ کفار جو ہیں آ کے کہہ رہے ہیں نا کہ عذاب لے کے آؤ نا، عذاب نہیں آ رہا، اور دوسری طرف اہل ایمان بھی سوچ رہے ہیں کہ یار ان کے اوپر آ ہی نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آنا تو ہے ایک دن۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے اس عذاب کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، من اللہ ذی المعارج، کیونکہ وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو مالک ہے عروج کے زینوں کا، بلندیوں کا۔ تعرج الملائکۃ والروح، چڑھ کر جاتے ہیں فرشتے اور روح، الیہ اس کے حضور، فی یوم ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ جس کی مقدار ہے 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر۔ اب یہاں بتانے کا مطلب کیا ہے کہ تم جلدی پتہ کیوں چاہ رہے ہو؟ یہ کافر سوچ رہے ہیں کہ 2-3 سال ہو گئے ابھی تک عذاب نہیں آیا، اور اس کہتے ہو عذاب آئے گا، آ نہیں رہا۔ مسلمان بھی سوچ رہے ہیں واقعی یار اتنی دیر ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، ہمارے لیے مدد کیوں نہیں آ رہی؟ تو تمہیں یہ جو جلد بازی محسوس ہو رہی ہے نا، کیونکہ تمہارے سال بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، تمہارے دن بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیلکولیشنیں اور ہیں، اللہ تعالیٰ کا تو ایک دن پتہ کیسا ہے جیسے تمہارے 50,000 سال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وقت کم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت وقت۔ فاصبر صبرا جمیلا، تو تمہارا کام بنا کیا ہے؟ بس فاصبر صبرا جمیلا، صبر کیجیے، بڑا ہی اچھا صبر کیجیے۔ صبر جمیلا بڑی خوبصورت بات ہے جس کو زیادہ کھول کر سورۃ مزمل میں بیان کیا جائے گا کہ آپ صبر کریں لیکن اس طریقے سے صبر کریں کہ بڑا ہی خوبصورت انداز ہو صبر کا، کسی کا دل نہ دکھے اور دعوت کا ایک انداز ہو اور اگلے آپ کی طرف مائل ہونے کی طرف آگے آتے چلے جائیں۔ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھتے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم اسے قریب سمجھتے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، یہ عذاب واقع ہوگا اس دن جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہو جائیں گے، ایسے روئیوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ ولا یسأل حمیم حمیما،
اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہیں پوچھے گا. حمیم کہتے ہیں ابلتے ہوئے پانی کو. یہ دوستی کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان کے دل میں اگلے کے لیے جذبات ابل رہے ہوں. اتنا جگری دوست ہو نا, ایسے دوست ہوتا ہے حمیم. ہمارا تو پتہ نہیں ایسا کوئی دوست ہے کہ نہیں, لیکن ایسا جو دوست ہوتا ہے نا وہ قیامت والے دن پتہ کیا کرے گا, لا یسأل حمیم حمیما. کوئی بڑا جذباتی جگری دوست اپنے بڑے جذباتی جگری دوست کو پوچھے تک کا نہیں. جو سرونہم, حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائی جائیں گے, نظر آئیں گے, وہ دیکھو نظر آ گیا, لیکن اس دن سارے دوڑیں گے. یود المجرم, مجرم خواہش کرے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ, کہ کاش وہ اس دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے. اب آپ اندازہ کریں فدیے میں جب بندہ کسی چیز کو دیتا ہے تو پہلے سب سے بندہ اپنی طرف سے بڑی کوئی اہم چیز, قیمتی چیز نکال کے دیتا ہے, ایسے ہی نا. پھر اس سے کم جو چیز ہے پھر بندہ کہتا ہے کہا دے پانڈے میں چند کر آ گئی منوں پر. کرتے کرتے بندہ کدھر تک آ جاتا ہے, یہ حالت اس کی رہتی. تو پہلے اہم چیز دیتا ہے, پھر کرتے کرتے ساری چیزیں وہ ڈالنے لگتا ہے اس میں. تو پہلے سب سے وہ کیا فدیے میں دیں گے, جو ان کی سب سے اہم چیز ہوتی ہے, بیمانی, اپنی اولاد کو, اپنی اولاد کو فدیے میں دیں گے. وصاحبتی واخی, اور اپنی بیوی کو, اپنے بھائی کو. وفی الصلۃ التی تؤوی, اور اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دیتا تھا, وہ کہے اللہ سارے ان جل چکا. ومن فی الارض جميعا, اور ان کو جو زمین میں سب کے سب کو. ثم ینجی, بس پھر کسی طرح اس کو نجات مل جائے. کلا, نہیں, انہا لظیٰ, واقعہ یہ ہے کہ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی, آگ کی ایک لپٹ ہوگی. نزاعۃ للشویٰ, جو چاٹ جائے گی گوشت پوست کو. تدعو من ادبر وتولیٰ, اور پکار کر بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹ پھیری حق سے اور منہ موڑ لیا. وجمع, اور مال جمع کرتا رہا بیٹھ کے. فاوعى, اور گن گن کے جمع کر کے رکھتا رہا. ان الانسان خلق ہلوعا, یقین کرو انسان تو بڑا بے صبرا پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو روتا پیٹتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ, اور جب اسے کوئی خوشحالی ملتی ہے منوعا, تو بخل کرتا ہے, روک لیتا ہے. اب عام طور پہ کیا ہے, ایک ایسا انسان جو یہ نہیں سمجھتا کہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے, ایکسیڈنٹلی ہو رہا ہے, مجھے میرے علم کی بنا پر, مجھے میرے مہارت کی بنا پر کچھ مل جاتا ہے, اور اتفاقاً میری بات قسمتی سے میرے سے بس رہ جاتا ہے. اس کو جب کچھ نہیں ملتا تو وہ روتا پیٹتا ہے, اور جب کچھ مل جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے. ایسے ہی عام طور پہ ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن جو سمجھتا ہے کہ نہیں میرے رب کے کرنے سے سب کچھ ہو رہا ہے, اس کا رویہ اور ہوتا ہے. اسے جب کچھ مل جاتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے, اور شکر کی ایک اہم جو علامت ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے, وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اپنے مال میں دوسروں کو دیتا ہے. اور جو جب اسے نہیں کچھ ملتا تو وہ صبر کرتا ہے اور حوصلہ رکھتا ہے. اور جو یہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ تو مجھے اپنے علم کی بنا پر ملا, وہ پھر بخل کر کے اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے. جس کو یہ پتا ہوتا ہے آج مجھے مل گیا, کل پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا, آج شام کے رکھو کسی نے دینا. جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب نے مجھے آج دیا, کل بھی وہی مجھے دے گا, وہ میرا رازق ہے, وہ مجھے کھلانے پلانے والا ہے, تو میں اس کی مخلوق کو حصہ دوں اس میں سے, اس کا رویہ اور ہوتا ہے. تو اذا مس الخیر منوعا الا المصلین, سوائے ان لوگوں کے جو نماز پڑھنے والے ہیں. ان خرابیوں سے بچتے تو وہ ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں. یہ بڑی خاص بات. دیکھیں, ایک یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ الا المؤمنین, مومن اس سے صرف بچتے ہیں, لیکن ایک ہے کہ بندے نے ایمان لے اللہ تعالیٰ پر, لیکن جب اس کو کچھ ملے یا جب اس سے کچھ کھو جائے تو وہ بھول جائے اپنے رب کو, اور پھر وہ اسی حرکتوں پہ اتر آئے. اس ایمان میں تسلسل رکھوانے والی چیز کون سی ہے, اسے اپنے رب کی یاد مستقل رکھنے والی چیز کون سی ہے, وہ نماز ہے, جو اسے دن میں 5 دفعہ بتاتی ہے. 5 دفعہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, اور پھر سجدہ کرتا ہے, اور پھر بیٹھتا ہے اور باتیں کرتا ہے, اور اپنے آپ کو یاد دہانی کراتا ہے کہ میں بندہ اپنے رب کا ہوں. الا المصلین, سوائے نماز پڑھنے والوں کے. اور کون سے نماز پڑھنے والے, الذین هم علی صلاتهم دائمون, جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں, دوام اختیار کرنے والے ہیں. یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کی نماز پڑھ لینا, اور بعض اوقات اس میں غلط فہمی بلا کیا ہوتی ہے کہ جی میں تو جب نماز پڑھتا ہوں پھر پوری پڑھتا ہوں, یا تو میں عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتا ہوں, پھر ٹائم نہ ہو پھر میں پڑھتا ہی نہیں. یہ کوئی انداز صحیح نہیں ہے. صحیح ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جو جس طرح فرض کیا ہے, جس طرح واجب کیا ہے, جو چیز سنت ہے, اس کو اس مقام پر رکھ کر, وقت کم بھی ہے, کوئی مسافر ہے, سفر میں ہے, کوئی فنکشن میں ہے, کوئی ڈیوٹی پر ہے, کچھ بھی ہے, جو چیز فرض ہے وہ فرض ہے, اس میں کنٹینیوٹی کو نہیں توڑنا, صرف اس بنا پر کہ وہ والی نماز جو ہوتی ہے بڑے دھیان سے 17 رکعتیں میں پوری پڑھوں, وہ چونکہ میں نہیں پڑھ سکتا تو لہٰذا میں پھر کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا. یہ معاملہ ٹھیک نہیں. نماز کی کوالٹی کے ساتھ ساتھ اس کی کوانٹٹی میٹر کرتی ہے, اس کی ریگولیرٹی میٹر کرتی ہے, اور خاص طور پہ جب آپ اپنی روٹین کو توڑ کے جاتے ہیں نا, وہ چیز اصل میٹر کرتی ہے. ایک ہوتا ہے فارغ ہو کر نماز پڑھ لینا, ایک ہوتا ہے روٹین توڑ کے آپ کا بڑا مزے کا میچ چل رہا ہے, بڑا آپ کی مزے کی کوئی اور چیز میں اپنے مصروف ہے, خوشخبریوں میں کہیں جا رہے ہیں, مست ہیں, لیکن جیسے ہی نماز کا ٹائم فوراً سے اپنی بات کو کاٹ کے, اپنی تھوڑی روٹین کو کاٹ کے جانا, ثابت کرنا اپنے آپ کو کہ میں آزاد نہیں ہوں, میں غلام ہوں اپنے رب کا. وہ جب مجھے بلاتا ہے میں فوراً چلا جاتا ہوں, اور اس نے مجھے یہ بیچ میں ٹائم دیا ہوا کہ میں باقی اپنے کام کرتا ہوں. یہ ہے اصل نیچر بندگی کی, غلامی کی. الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم, اور وہ جن کے مالوں میں حق معلوم, مقرر حصہ ہے. یہ بڑا خوبصورت الفاظ ہے. ایک ہوتا ہے کبھی دل کیا تو دے دیا, دل کیا تو نہ دیا, کبھی کتنا دے دیا کبھی کتنا, ویسے ہی بس بغیر کسی دیہات کے.
یہ کیا پورا فوکس کر کے حساب لگانا کہ نہیں نہیں میرے مال میں حصہ مقرر ہے للسائل والمحروم، سائلوں اور مسکینوں کے لیے. دیکھیں زکوٰۃ کا جو 2.5% والا معاملہ ہے وہ تو بھی بعد میں جا کے فرض ہوگا نا. ابھی یہ معاملہ کیا ہے کہ زکوٰۃ تو ایک منیمم، ایک آپ یوں سمجھیے کہ تھریش ہولڈ ہے، اس سے اوپر اتنا زیادہ خرچ کرنے کا معاملہ ہے مکی قرآن میں اور بالخصوص شروع کی آیات میں، کہ یہ ان صورتوں کا بنیادی ترین وصف ہے کہ جو مانگنے والے ہیں اور جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو محروم رہ گئے ہیں، ان کے لیے تمہارے مال میں حصہ مقرر ہے، چاہے زیادہ ہے چاہے کم ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا تو زیادہ حصہ ہوگا، کم ہے تو کم حصہ ہوگا، حصہ ہے ان کا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسا سمجھیں اور آپ بھی ایسا سمجھیں. اور جب انسان اگلے کا حصہ سمجھے گا تو پھر اس پر احسان تو نہیں جتائے گا نا. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو برحق مانتے ہیں روز جزا کو، ان کا آخرت پہ پکا یقین ہوتا ہے، بدلے کے دن پر یقین ہوتا ہے، انہیں پتا ہوتا ہے بدلہ نکلنا ہمارے مال کا. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. اب دیکھیں ہمیشہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اپنے مال میں سے حصہ بھی نکالتے ہیں، مالی بدنی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں، چوڑے نہیں ہو جاتے، تکبر میں نہیں آ جاتے، ریاکاری میں نہیں آ جاتے، بلکہ ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم، واقعہ یہ ہے کہ ان کے رب کا عذاب ہے یہ ایسا غیر مأمون کہ اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. جتنا بھی بندہ نیکیاں کر لے، کچھ کر لے، کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی نیکی کے بل پر جو ہے وہ کہیں جنت میں چلا جاؤں گا اور میں عذاب سے بچ جاؤں گا. نہیں نہیں، رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے جتنا مرضی کو بندہ نیک ہو جائے. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سیکس ڈسپلن، اپنے آپ کو مینٹین رکھنا. وہ لوگ جنہوں نے کل کو ایک پاکیزہ معاشرے کی بنیاد رکھنی ہے، اگر آج وہ اپنے کردار کو پاکیزہ نہیں کر سکیں گے تو وہ کیسے معاشرے کی بنیاد رکھیں گے پاکیزہ معاشرے کی؟ اب سوچنے والی بات ہے. تو ابھی تو وہ مدینے میں جب جائیں گے تو پاکیزہ معاشرے کی بنیاد پر رکھیں گے، لیکن ابھی مکے کے آغاز میں جب جیسے ہی کوئی ایمان لے کر آ رہا ہے اسے اپنے کردار کی پاکیزگی بڑی اہم ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، اور دے آج کے دور میں انتہائی اہم چیز ہے. والذین هم لفروجہم حافظون. اچھا حفاظت جب آپ کسی چیز کی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس کی حفاظت کے لیے بہت سے میئرز اختیار کرتے ہیں نا، کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. اس طرح شریعت نے جو کردار کی حفاظت ہے اس کے لیے بہت سے میئرز اختیار کیے ہیں. سد ذرائع کا پورا ایک کنسیپٹ ہے کہ وہ تمام ذرائع جو پولیوٹ کر دیتے ہیں انسان کے کردار کو، وہاں روک لگائی ہے تاکہ کوئی بھی ایسا ذریعہ نہ ہو کہ انسان اس میں پھسل جائے. اس کو نظروں کی حفاظت کا کہا ہے، اس کو اکیلے نہ کسی غیر محرم کے ساتھ بیٹھنے کا کہا ہے، اور اسے کہیں بات کوئی ضرورت کرنی پڑ جائے تو جتنی ضرورت کی بات ہے صرف اتنی کرنا، ہاتھ نہ لگانا، اور پبلکلی بات ہو تو اچھی بات ہے، اور لمیٹڈ بات ہو، جتنی پرپسفل بات ہے اتنی بات. یہ سارے جو شریعت نے ہمیں احکامات دیے ہیں وہ اس لیے تاکہ ہم حفاظت کر پائیں. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم. کوئی بندہ بڑا کام کر ہی نہیں سکتا ہے اگر وہ یہاں مار کھا جائے. یہ بڑی اہم بات ہے. اگر بندہ کوئی یہاں مار کھا جائے نا اپنے اس کردار پہ تو بڑے بڑے بندے پھر پھسل جاتے ہیں. یہ ایسی چیز ہے، اور شیطان کی یہ ایسا حملہ ہے کہ اس نے ہمارے والدین پر بھی حملہ جب کرنے کی کوشش کی تو آپ دیکھیں لباس پر ہی اس نے حملہ کیا. تو شیطان جب یہاں حملہ کسی کو کروا دینا پھر وہ بیچارہ چاہے جتنی بھی صلاحیت ہے وہ بڑا کچھ کر سکتا ہو، اندر سے ہی بیچارہ بیٹھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کردار میں مضبوط فرمائے. لیکن اس کو محفوظ رکھنے کے لیے سب سے اہم چیز پتہ کیا ہے؟ الا علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا ان عورتوں کے جو ان کے ملک میں ہوں، فإنہم غیر ملومین، تو وہ ان سے تعلق قائم کرنے میں قابل ملامت نہیں ہے. اگر انسان حفاظت کرنا چاہتا ہے اپنے کردار کی تو میاں بیوی کے تعلق کو آپس میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. آج کے دور میں تو بالخصوص بالکل اس بارے میں کلیئر رہنا چاہیے. اگر ہم اس چیز کو اگنور کریں گے تو پھر ہم خود شیطان کو دعوت دے رہے ہوں گے. تو جو بغیر نکاح کے ہوں اور وہ محسوس کریں کہ ہمیں بہت مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ کوشش کر کے نکاح میں آ جائیں. یہ ایک حفاظت والا ایک موقع ہے، حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. اور جو نکاح میں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی مسز کے ساتھ، مسز ان کے اپنے بندوں کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہو، ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہو ان کا. ایسے نہیں کہ بس ہمارا ہم ٹھیک رہ رہے ہیں بس، ہم لڑائی تو ہماری کوئی نہیں ہے بس، نہیں ایسے نہیں. ایک پورا کنٹینیوسلی اچھا ریلیشن ہونا چاہیے، کنٹینیوسلی محبت والا ریلیشن ہونا چاہیے. ہم بعض اوقات صرف جسمانی تعلق کو تعلق سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، وہ جذبات کا نام ہے، وہ نفسیات کا نام ہے، وہ ساری چیزوں کا نام. تو آپ کی نفسیات، آپ کے جذبات بھی اپنے ساتھی کے ساتھ وابستہ ہونے چاہیے. اگر آپ جذبات اپنے کہیں اور وابستہ کرنا شروع کر دیں گے، باتیں شیئر کہیں اور کرنا شروع کر دیں گے، آپ کے آہستہ آہستہ دل کہیں اور لگ جائے گا، پھر آپ کا دل اپنے تعلق میں لگے گا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فمن ابتغى وراء ذلك، البتہ جو شخص چاہے گا اس کے علاوہ کچھ اور. ابتغاء کہتے ہیں انگلش کا جو لفظ ہوتا ہے نا پرسیو کرنا، کسی چیز کو چاہ کے اس کے پیچھے چل پڑنا. جو کوئی کچھ ایسا چاہے گا، اچھا ابھی یہ تو کہا ہی نہیں کہ کوئی کچھ اور غلط کام کرے گا، کام کرنا تو دور کی بات ہے، جو پرسیو کرنے پہ لگ گیا فاولئک هم العادون، ایسے ہی لوگ تو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. کیوں؟ یہ چیز ایسی ہے جس کی کہیں بھی جانے سے منع کیا. سادی سی میں مثال دے کے آپ کو آگے چلتا ہوں.
قریب بھی جانے سے منع کرنے کا مطلب پتہ کیا کہ آپ جب اشارے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ ذرا غور کریں کہ اگر اشارہ ریڈ ہوا ہو اور آپ بڑی اسپیڈ میں بیچ میں سے نکلنے کی کوشش کریں، آپ کا ایکسیڈنٹ نہ ہو، آگے وارڈن صاحب کھڑے ہو آپ کو پکڑ لیں، ہاں بھائی پتھر کتنے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے دیکھیں سر، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ اشارے کیوں بنائے گئے ہیں؟ ان کی حکمت ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. دیکھیں میرا ایکسیڈنٹ تو نہیں نہ ہوا، تو لہٰذا میرا چلان بنتا نہیں ہے اصولی طور پہ. تو کیا خیال ہے وہ آپ کا چلان کرے گا کہ نہیں؟ چلان بھی کرے گا، ساتھ ایک آدھی لگائے گا بھی آپ. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو سارے شریعت کے احکامات رکھے ہیں، سارے جو ہمیں پردے کے احکامات ہیں، فحاشی اور سے بچنے کے احکامات ہیں، واقعی اس کا مقصد تو یہی ہے کہ معاشرے میں زنا نہ ہو. لیکن کوئی بندہ اگر ان سارے احکامات کو توڑتا پھر کے میں نے کچھ غلط کام تو نہیں کیا، نہیں کیا مطلب یہی تو غلط تھا، تم نے اور غلط کرنا کیا تھا، یہی تو غلط تھا جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو قریب جانے سے منع کیا تھا. تم اگر پرسیو کرو گے، اس کے پیچھے لگو گے اور سارے معاملات کرو گے اور پھر کہو گے میں نے کچھ غلط نہیں کیا، ابھی میں نے تو بس صرف ابھی اتنا کیا. نہیں، ایسے نہیں کام چلتا. ہم نے تغا وراد لکھا فاولئک هم العادون. آج کے نوجوان کا بہت بڑا ایشو ہے کالج یونیورسٹی کے بندے کا. اسے سمجھائے نا بات، وہ کہتا ہے مولوی صاحب تعالیٰ ذہن خراب ہے، ہمیں پتہ نہیں ایسے، ہم نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا. ابھی کیسا کچھ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان پر عمل کرنا تھا. یہ نہیں کہ وہ احکامات تو میں نے توڑے ہیں لیکن وہ ان احکامات کی جو حکمت تھی نا ابھی تک میں وہاں نہیں گرا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کے یہ تو پھر احکامات سے مذاق بنانے والی بات. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہدوں کا پاس رکھتے ہیں. امانت داری اگر کسی شخص کے اندر نہیں ہے، کل کو وہ کون سے معاشرے کی بنیاد رکھے گا؟ یہ ابھی ابتدائی چیزیں. ابھی ہم سارے جو یہاں بیٹھے ہیں نا، اب ہم ازیوم کریں کہ ہم نے تہیہ کر چکے ہیں کہ ہم نے ایک مدنی معاشرہ تشکیل دینا ہے، ہم نے ایک صالح معاشرہ تشکیل دینا ہے انشاءاللہ. اب ہم اس کے لیے آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، ابھی سے ہم کیا کرنا شروع کریں. تو ابھی اگر ہم ایک امانت دار ماحول والا معاشرہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، خود پہلے امانت دار بنائیں. کوئی سے ہم پر اعتماد کر کے ہمارے پاس کوئی چیز اب ہے تو اس میں اب خیانت نہیں کسی بھی لیول پر. اور امانت کا ایک وسیع کنسپٹ ہم ذہن میں رکھیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. اس سے آگے وعہدہم راعون، اور اپنے عہدوں کا پاس رکھتے ہیں. جب وعدہ کر لیں پھر اس سے پیچھے نہیں ہوتے. انفرادی طور پر وہ ایسے افراد ہوتے ہیں جو وعدہ کرنے پیچھے نہیں ہوتے، تب وہ ایک ایسی جماعت اور ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسی ریاست بناتے ہیں کہ جو ہم سیرت میں دیکھتے آتے ہیں کہ پھر مومن وعدہ نہیں توڑتا، مسلمان وعدہ نہیں توڑتا. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کی ایک ایک اینٹ خالص ہوتی ہے، تب وہ امانت ایسی بنتی ہے جو خالص ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک فرد کو امانت اور عہد کی پاسداری کرنے والا بنائے. نہیں تو کیا ہوتا ہے جب ہم ایک ایک فرد کے طور پر ایسے ہوتے ہیں، معاشرہ ایسے ہوتا ہے، پھر اسی معاشرے سے لوگوں پر آتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں دیکھو یہ خیانت کرتے ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ اپنے عہدوں کا خیال نہیں کرتے. ہم میں سے ہی نکلتے ہیں نا، جس طرح کا دودھ ہوتا ہے اسی طرح کی ملائی نکلتی. تو والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون والذین هم بشہاداتہم قائمون. اور بڑی خاص بات ہے، اور وہ جو اپنی شہادتوں میں ثابت قدم رہتے ہیں، جو گواہی پر قائم رہتے ہیں. اگر عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے، اگر آج کے دن میں بھی سمجھ فرض کریں اگلے منٹ میں یہاں پورے شریعت کے احکامات یہاں نافذ کر دیے جائے نا پاکستان میں، اور گواہی کا وہی معیار رہے جو ہمارے یہاں ہے، تو ہو گیا عدل و انصاف کا جنازہ، تو نکل گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب افراد اپنی گواہی کو سیریس نہیں لیں گے اور سچے نہیں ہوں گے اپنی گواہی کے اوپر، اور قائم رہنے کا مطلب کیا ہے کہ پھر کوئی للچائے، کوئی دھمکائے، کوئی ڈرائے، کوئی جو بھی کرے، پھر ڈٹ کے دکھائیں اپنی گواہی پر. ایسے بندے ہوتے ہیں تو عدل انصاف قائم ہوتا ہے. تو عدل انصاف کے اس معاشرے اور پوری ریاست اور نظام کے لیے افراد کو ایسا ہونا پڑتا ہے کہ نہیں، اب شہادت کیا ہوتی ہے، والا گواہی کیا ہوتی ہے؟ میرے سامنے کوئی کام ہوا ہے، مجھے پتہ لگ گیا، میرے علم میں آ گیا، تو اب میں اس کے اوپر ڈٹ گیا ہوں. کیا مطلب ہوا؟ جب کسی بندے کو کوئی بات پتہ لگ جائے پھر وہ اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے. نہیں کہ بات پتہ لگ جائے لیکن وہ اپنی عصبیت میں یا کسی لالچ میں یا اپنے کسی مفاد میں اس سے پھر جاتا ہے. نہیں، اپنی ساری چیزوں کو پیچھے کر دیتے ہیں. حق بات ایک پتہ لگ گئی ہے، بس اس کے سامنے تو اب ڈٹنا ہی رہتا ہے. والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون. آخر میں پھر اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اب یہاں واحد کے صیغے میں نماز آ رہا ہے، یعنی کہ وہاں تو تھا نا نماز کی ریگولیرٹی، یہاں ایک نماز کی کوالٹی. اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے قیام، اس کے رکوع، اس کے سجود، اس کے اندر اپنی کیفیات، ان سب چیزوں کی، اس کے ظاہر، اس کے باطن، اپنی نیت کی حفاظت کرتے ہیں. وہ اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جو جنت کے باغوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے. فما للذین کفروا، سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا ان لوگوں کو جو انکار کر رہے ہیں؟ قبلک مہطعین، آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. اب کیا ہوتا تھا، کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو کر بات کرنے لگتا تھا تو یہ سارے سردار دیکھتے تھے کہ وہ بات کرنے لگا، فوراً دوڑے چلے آتے تھے اس کو دوڑانے کے لیے اور باتوں میں خلل ڈالنے کے لیے. ایتمعکم عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں بائیں جانب سے گروہ در گروہ آپ کے اوپر آ رہے ہیں. ایتمع کل امرئ منہم، کیا ہر شخص ان میں سے لالچ رکھتا ہے ان یدخل جنت نعیم، کہ اسے داخل کر دیا جائے گا نعمت بھری جنت میں؟ کلا نہیں، نا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم ہی نے انہیں پیدا کیا اس چیز سے جسے یہ خود جانتے ہیں. کیا بتائیں، ان کو پتہ ہے کس چیز سے پیدا کیا.
فلا اقسم، سو نہیں قسم کھاتا ہوں میں برب المشارق والمغارب، مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، انا لقادرون، یقیناً ہم قادر ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، اس بات پر کہ ان سے بہتر لوگ بدل کر لے آئیں، وما نحن بمسبوقین، اور ہم ایسا کرنے سے عاجز نہیں ہیں، فذرہم یخوضوا ویلعبوا، سو چھوڑیے انہیں غرق رہیں اور مست رہیں اپنے کھیل کود میں، حتی یلاقوا یومہم، یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں، الذی یوعدون، جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، یوم یخرجون من الاجداث، اس دن یہ قبروں سے تیزی سے نکل کر سراعا دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، کانہم الی نصب یوفضون، اس طرح گویا یہ مقابلے کے لیے طے کردہ مقام کی طرف دوڑے چلے جانے ہیں، ریس لگی ہے، این دسن گے، خاشعۃ ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کے نگاہیں، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھاری ہوگی، ذالک الیوم، یہ ہے وہ دن، الذی کانوا یوعدون، جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پر وقت خبردار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔